کا ہمارا جو سلسلہ ہے وہ منکر نکیر کے بارے میں ہے جی۔ وہ دو فرشتے ہیں کہ جو قبر میں آ کر سوالات قبر کا سلسلہ کرتے ہیں۔ ان کے بارے میں احادیث کریمہ کیا کہتی ہیں، واقعات کیا ہیں، ان کا کام، ان کی صورتیں کیا ہیں، آج کے سلسلے میں ہم نے آپ کو بتانا ہے، لہٰذا بڑی توجہ کے ساتھ آپ نے سلسلے کو سماعت کرنا ہے۔ چنانچہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے انسان اس سے غفلت میں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس کی تخلیق کا ارادہ فرمایا تو ایک فرشتے کو فرمایا اس کا رزق، اس کی موت، اس کا نیک بخت یا بدبخت ہونا لکھ دے۔ اس کے لکھنے کے بعد فرشتہ چلا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک اور فرشتہ بھیجتا ہے جو اس کی حفاظت کرتا ہے یہاں تک کہ وہ جوان ہو جائے۔ پھر یہ فرشتہ بھی چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس پر دو فرشتے مقرر کر دیتا ہے جو اس کی نیکیاں اور برائیاں لکھتے رہتے ہیں، اور یہ ہم نے پورا سلسلہ آپ کے سامنے بیان کیا ہے کرامن کاتبین کا۔ پھر جب اسے موت پیش آتی ہے تو یہ دونوں فرشتے کرامن کاتبین بھی چلے جاتے ہیں اور موت کا فرشتہ آ جاتا ہے تاکہ اس کی روح کو قبض کرے۔ موت واقع ہونے کے بعد جب وہ قبر میں پہنچتا ہے تو اس کے جسم میں روح لوٹا دی جاتی ہے اور اس کے پاس قبر کے دو فرشتے منکر نکیر آ جاتے ہیں کہ پیدائش سے لے کر مرنے کے بعد تک اس کا جو تعلق ہے وہ فرشتوں کے ساتھ جاری ہے۔ یعنی جب پیدا بھی نہیں ہوا ہے تو فرشتہ اس کی موت کا وقت لکھ رہا ہے، اس کا رزق لکھ رہا ہے، اس کا نیک بخت بدبخت ہونا لکھ دیتا ہے۔ پھر جب وہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت پر فرشتے کو مقرر کر دیتا ہے۔ جب بالغ ہوتا ہے تو کرامن کاتبین اس کے ساتھ آ جاتے ہیں۔ جب موت کا وقت ہوتا ہے تو ملک الموت علیہ السلام تشریف لے آتے ہیں۔ مرنے کے بعد جب قبر میں جاتا ہے تو منکر نکیر کا سلسلہ جو اس کا امتحان لیتے ہیں۔ جب قیامت قائم ہوگی تو اس پر نیکیوں اور برائیوں کے دونوں فرشتے اتریں گے اور اس کا نامہ اعمال کھول کر اس کی گردن میں باندھ دیں گے۔ پھر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے روبرو پیش ہوں گے، ایک اس کا چلانے والا ہوگا اور ایک نگران ہوگا۔ بے شک تمہارے سامنے ایک بہت بڑا مرحلہ پیش آنے والا ہے جو تمہارے بس کا نہیں، بس اللہ عظیم سے مدد مانگو۔ ایک اور روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ منکر نکیر میت کی قبر میں داخل ہو کر اس کو بٹھاتے ہیں تو اگر وہ مومن ہوتا ہے اس سے دریافت کرتے ہیں من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے اللہ جل جلالہ۔ پھر پوچھتے ہیں من نبیو کا، تیرا نبی کون ہے؟ اچھا، اس میں مختلف روایات ہیں، سوالات کی ترتیب کے حوالے سے بھی چند روایات ہیں اور سوالات کے حوالے سے بھی کچھ روایات اس کے اندر ہیں۔ ایک روایت یہ ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، وہ کہتے ہیں من نبیو کا، تیرا نبی کون ہے؟ وہ کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر پوچھتے ہیں من امامو کا، تیرا امام کون ہے؟ وہ کہتا ہے کہ قرآن۔ پھر وہ اس کی قبر کو کشادہ کر دیتے ہیں۔ پھر یہی سوالات کافر سے کیے جاتے ہیں، لیکن وہ ہر سوال کے جواب میں لا ادری لا ادری کہتا ہے تو اس کو خوب زود و کوب کیا جاتا ہے جس سے آگ کے شعلے نکلتے ہیں اور تمام قبر کو آگ سے بھر دیتے ہیں۔ پھر اس کی قبر کو اتنا تنگ کیا جاتا ہے کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ جاتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، تمہاری کیا حالت ہوگی جب تم منکر اور نکیر کو دیکھو گے؟ انہوں نے عرض کی کہ یہ منکر نکیر کون ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ قبر میں امتحان لینے والے فرشتے ہیں، ان کی آوازیں کڑکتی گرج کی طرح ہیں، ان کی آنکھیں چندھیا دینے والی بجلی کی طرح چمکدار ہیں، یہ اپنے بالوں کو روندتے ہوئے آئیں گے،
اپنے بالوں کو رونتے ہوئے آئیں گے، اتنے لمبے بال ہوں گے، اپنے بالوں کو رونتے ہوئے آئیں گے، اپنے دانتوں سے قبر کو کھودیں گے اور اس میں داخل ہو جائیں گے۔ ان کے پاس لوہے کا گرز ہوتا ہے، اگر اس کے گرد سب اہل مینا جو لاکھوں تعداد میں ہیں جمع ہو جائیں تب بھی اس گرز کو اٹھا نہیں سکیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں شریک ہوئے۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کے دفن سے، تدفین وغیرہ کے معاملات سے فارغ ہو گئے اور لوگ واپس جانے لگے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو میت ہے اس وقت تمہارے جوتوں کی گھس گھساہٹ یعنی آہٹ اور آواز کو سن رہا ہے۔ اس کے پاس منکر نکیر آئے ہوئے ہیں جن کی آنکھیں تانبے کی دیگوں جیسی بڑی اور خوفناک ہیں، ان کی داڑھیں بیل کے سینگوں جیسی بڑی اور خوفناک ہیں، اور ان کی آوازیں بادل کی گرج جیسی خطرناک ہیں۔ یہ اسے بٹھا لیتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ وہ کس کی عبادت کرتا ہے، اس کا نبی کون تھا؟ بس اگر تو وہ ان لوگوں میں سے تھا جو اللہ کی عبادت کرتے تھے تو وہ کہے گا، وہ مردہ جو ہے وہ کہے گا میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو ہمارے پاس معجزات لے کر آئے ہیں، ہم آپ پر ایمان لائے اور آپ کی پیروی کی۔ اسے یقین کے لہجے میں کہا جائے گا، پھر اس کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دیا جائے گا اور اس کی قبر فراخ کر دی جاتی ہے، اور اگر وہ مردہ اہل شک، منافقین اور کافرین میں سے تھا تو کہے گا کہ مجھے کچھ علم نہیں ہے، میں نے لوگوں سے سنا جو وہ کہتے تھے تو میں نے بھی وہی کہہ دیا ہے۔ اسے وہ شک کے لہجے میں کہے گا، پھر اس کے لیے قبر سے دوزخ کی طرف ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نصیحت فرما رہے ہیں اپنے صحابہ کرام علیہ رضوان کو۔ ایک اور روایت سنیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب میت قبر میں رکھ دی جاتی ہے تو اس کے پاس دو نیلی آنکھوں والے فرشتے آتے ہیں، ایک کا نام منکر اور دوسرے کا نام نکیر ہے۔ وہ مسلمان میت کو کہتے ہیں تو اس رجل یعنی اس آدمی کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ وہ وہی کہتا ہے جو دنیا میں کہا کرتا تھا۔ اس کے بعد اس کی قبر کو 70 ہاتھ تک وسیع کر کے نور سے بھر دیا جاتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے کہ سو جا جیسے دلہن سوتی ہے، نم کا نوم العروس، ایسے سو جا جیسے دلہن سوتی ہے، اور اس کے بعد اسے آ کر وہی جگاتا ہے جو اس کے متعلقین میں اس سے سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے، اور وہ وہیں رہتا ہے یہاں تک کہ اسے اس کے ٹھکانے سے اللہ ہی اٹھائے گا۔ اور اگر وہ میت منافق کی ہو، کافر کی ہو، تو بھی فرشتے اسے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو جواب دیتا ہے کہ میں نے لوگوں سے سنا تھا جو وہ کہا کرتے تھے، میں بھی اسی طرح کہہ دیا کرتا تھا، میں تو آپ کے سوال کا جواب نہیں جانتا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی جانتے تھے کہ تو یہی جواب دے گا۔ پھر زمین کو کہا جائے گا، دیکھیں پیارے محترم اسلامی بھائیوں، کتنی عبرت والی بات ہے کہ زمین کو کہا جاتا ہے کہ اس پر مل جا، تو وہ اس پر مل جاتی ہے اور اس کی پسلیاں توڑ دیتی ہے، بس وہ اسی قبر میں اسی حالت میں عذاب میں رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے اس کے ٹھکانے سے روز قیامت اٹھائے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا، اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیری کیا حالت ہوگی جب تجھے زمین میں دفن کیا جائے گا، تیرے لیے 3 ہاتھ کا گڑھا کھودا جائے گا اور وہ 1 ہاتھ 1 بالش ناپی جائے گی، پھر دفن کے بعد تیرے پاس کالے سیاہ منکر نکیر آئیں گے۔ اصل میں یہ خطاب سارے مسلمانوں سے ہے، سارے لوگوں سے ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سامنے خطاب کیا جا رہا ہے، لیکن مخاطب سارے کے سارے لوگ ہیں اس کے اندر، اور ہمیں بھی اس کے اندر تنبیہ ہے کہ تیرے پاس کالے سیاہ منکر نکیر آئیں گے جو اپنے بالوں کو گھسیٹتے ہوں گے، ان کی آوازیں گویا کہ سخت کڑکڑانے والی گرج ہیں،
ان کی آنکھیں گویا کہ اندھا کر دینے والی بجلی ہے، زمین یعنی قبر کو اپنے دانتوں سے کھودیں گے اور تجھے گھبراہٹ کی حالت میں بٹھا دیں گے۔ حضرت عمر نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں اس دن اسی ایمان پر ہوں گا جس پر اب ہوں؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، اسی حالت پر ہوگے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے حکم سے ان دونوں کو کافی ہو جاؤں گا۔ دیکھیں سوال پوچھا جا رہا ہے من ربو کا، ما دینو کا، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس شخص کے بارے میں تم دنیا میں کیا کہا کرتے تھے؟ تو جو وہ کہا کرتا تھا اسی کے مطابق وہ جواب دے گا۔ اگر تو وہ ایمان رکھتا تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں زندگی بسر کی ہوگی، وہ کہہ دے گا کہ یہ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، یہ تو میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے میت کے متعلق ارشاد فرمایا کہ یہ تمہارے جوتوں کی آواز بھی سنتا ہے۔ میت جب اس کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، فرمایا یہ تمہارے جوتوں کی آواز بھی سنتا ہے جب تم پشت کر کے لوٹتے ہو۔ پس اس وقت اس کے پاس 3 فرشتے آ جاتے ہیں۔ یہ دیکھیے ایک روایت 3 فرشتوں کی، فرمایا اس کے پاس 3 فرشتے آ جاتے ہیں، 2 تو رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں، ایک عذاب کا فرشتہ ہوتا ہے۔ پھر عذاب کا فرشتہ اوپر کو چلا جاتا ہے، اس کے بعد دونوں میں سے ایک دوسرے سے کہتا ہے کہ اللہ کے ولی کے ساتھ نرمی اختیار کرو۔ تو وہ اسے نرم لہجے میں پوچھتا ہے آپ کا رب کون ہے؟ من ربو کا، آپ کا رب کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے میرا رب اللہ ہے، ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ پھر وہ کہتا ہے آپ کا دین کیا ہے؟ یہ کہتا ہے دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ پھر وہ پوچھتا ہے من نبیو کا، بعض روایت میں ما کنت تقول فی ھذا الرجل، تیرا نبی کون ہے؟ وہ کہتا ہے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ تجھے کس نے بتایا؟ وہ جواب دیتا ہے میں نے اللہ کی کتاب میں پڑھا ہے، پس میں اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی تھی۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جو فرشتے قبر میں آتے ہیں ان کا نام منکر اور نکیر ہے۔ حضرت دمرہ بن حبیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ قبر میں امتحان لینے والے فرشتے 3 ہیں۔ دیکھیے ایک یہ بھی روایت ہے کہ قبر میں امتحان لینے والے فرشتے 3 ہیں۔ نمبر 1 انکر، نمبر 2 ناکور اور نمبر 3 رومان۔ حضرت دمرہ ہی فرماتے ہیں کہ قبر میں امتحان لینے والے فرشتے 4 ہیں۔ یہ ایک اور روایت ہے، نمبر 1 منکر، نمبر 2 نکیر، نمبر 3 ناکور اور نمبر 4 ان کا سردار رومان۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بلا شبہ قبر میں جو دن کے فرشتے ہیں وہ رات کے فرشتوں سے زیادہ نرم ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے ایک فرشتہ ہے جو قبروں سے متعلق ہے، جب میت کو دفن کیا جاتا ہے اس پر مٹی ڈالی جاتی ہے اور اس کے بعد لوگ واپس جانے کے لیے جب مڑتے ہیں، میت کو دفن کر دیا اور اس کے بعد مٹی ڈال کر جب لوگ واپس جانے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر کیا ہوا ہے۔ وہ فرشتہ کیا کرتا ہے؟ یہ فرشتہ اس کی قبر سے ایک مٹھی مٹی کی اٹھا کر جانے والوں کے پیچھے گدیوں پر ان کی پھینکتا ہے اور کہتا ہے اپنی دنیا کی طرف لوٹ جاؤ، اپنی دنیا کی طرف لوٹ جاؤ اور اپنے مردوں کو بھول جاؤ۔ یہی ہوتا ہے جب انسان دفن کر کے واپس لوٹتا ہے، چند دنوں تک اس کے رشتہ داروں کو غم رہتا ہے، اس کے بعد وہ اپنی دنیا میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ اپنے مردوں کو ایصال ثواب میں یاد رکھنا چاہیے۔ آپ کوئی فرض عبادت کریں، نفل عبادت کریں، صدقہ و خیرات کریں، تسبیحات پڑھیں، درود پاک پڑھیں، اس کا ثواب اپنے مردوں کو ایصال کر دیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ قرآن خوانی رکھوائیں اس کے بعد ایصال ثواب کریں۔ آپ مسجد میں امام صاحب کو پرچی بھیجیں تبھی آپ کے لیے دعا ہوگی آپ کے مردے کے لیے، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ ان کے لیے ہر وقت ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ آپ نے کھانا پکایا، اس پر سورہ فاتحہ پڑھیں، 3 بار سورہ اخلاص پڑھیں، اول آخر درود پاک پڑھیے
اور ایصال ثواب کر دیجئے، بزرگان دین کے نام پر نیاز کر دیجئے، اس کا ثواب اپنے مردے کو بھی ایصال کر دیجئے، تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ہمارے مردے کو بھی حاصل ہوں گی اور ہمیں بھی ثواب حاصل ہوگا۔ سمجھنا چاہیے کہ دیکھیے کہاں کہاں کون کون مرتا ہے۔ منکر نکیر ہر مرنے والے اس کی موت کو جانتے ہیں، بلکہ بیک وقت موجود بھی ہوتے ہیں اس کی قبر میں۔ دنیا کے چپے چپے پر روزانہ کئی مردے دفن ہوتے ہیں، یہاں تک کہ فضاؤں میں کوئی مرے اسے پرندے کھاتے ہیں، دریاؤں میں کوئی مرے اسے جانور کھاتے ہیں۔ ان کے لیے بھی قبر میں سوالات کی ڈیوٹی انہی دو فرشتوں کی ہے۔ گویا بیک وقت زمین کے چپے چپے میں ہر قبر میں بذات خود موجود ہوتے ہیں، اور یہ فرشتے عامیانہ حیثیت رکھتے ہیں، جن کے کمالات اولیاء کرام سے کم ہے کہ منکر نکیر جو قبر میں آتے ہیں ان کے سوالات کس زبان میں ہوں گے۔ جی ہاں، ان کے سوالات کے بارے میں مختلف روایات۔ آئیے ہم آپ کو ایک روایت سناتے ہیں۔ چنانچہ سیدی عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتاب ابریز میں فرماتے ہیں کہ منکر نکیر کا سوال سریانی زبان میں ہوگا۔ جی ہاں، سریانی زبان میں ہوگا۔ اور علامہ ابن حجر سے بھی جب سوال پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ حدیث کے الفاظ سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ شاید قبر میں سوال و جواب عربی زبان میں ہوگا، تاہم یہ بھی ممکن ہے کہ ہر شخص سے اس کی مخصوص زبان میں سوال پوچھا جائے۔ یہ اعلیٰ حضرت کے ملفوظات میں ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہر شخص سے اس کی مخصوص جو مادری زبان ہے اس سے اسی کی زبان میں سوال پوچھا جائے۔ چنانچہ سیدنا عبداللہ سعانی قدس سرہ ربانی حضرت سیدنا حوصلہ بن محمد المکری سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا یزید بن ہارون واسطی کے انتقال کے بعد 4 راتیں گزر گئیں تو میں نے ان کو خواب میں دیکھا۔ پوچھا ما فعل اللہ بکا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ آپ فرمانے لگے کہ میرے رحیم اور کریم پروردگار نے میری نیکیاں قبول فرما لی اور میرے گناہ بخش دیے اور مجھے بہت سارے خدام عطا فرمائے۔ میں نے پوچھا پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ فرمایا کریم کرم ہی کرتا ہے، میرا مولا بہت کریم ہے، اس نے میرے سارے گناہ معاف فرما دیے، مجھے جنت میں داخل فرما دیا۔ میں نے پوچھا آپ کو یہ مقام اور مرتبہ کن اعمال کی بدولت حاصل؟ امتحان قبر میں کامیابی کی وجہ آپ کو یہ مقام اور مرتبہ کن اعمال کی بدولت حاصل ہوا؟ آپ نے فرمایا ان 5 چیزوں کے سبب حاصل ہوا، ان 5 چیزوں کے سبب مجھے یہ مقام اور مرتبہ حاصل ہوا۔ کیا ہے؟ نمبر 1 فرمایا اجتماع ذکر میں شرکت کرنا، جہاں اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جا رہا ہو، مسلمان جمع ہو کر اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہوں، اجتماع ذکر میں یاد کیا جا رہا ہو۔ نمبر 2 گفتگو میں سچائی۔ نمبر 3 حدیث بیان کرنے میں امانت اور صدق سے کام لینا۔ یہ بڑی اہم ترین بات ہے میرے مدنی چینل کے ناظرین، جو اسلامی بھائی موبائل استعمال کرتے ہیں اور جن کو اسلامک ایس ایم ایس کرنے کا شوق ہوتا ہے وہ بڑی توجہ فرمائیے۔ آپ کے پاس حدیث کے نام سے کوئی بھی ایس ایم ایس آتا ہے، آپ کہتے ہیں یار یہ تو اسلامک ایس ایم ایس ہے، چلے فارورڈ کرنا چاہیے، آپ جناب اس کو فارورڈ کر دیتے ہیں۔ آپ کے گروپ میں جتنے بھی افراد ایڈ ہیں آپ سب کو جو ہے ایس ایم ایس کر دیتے ہیں، سینڈ کر دیتے ہیں، اس نیت کے ساتھ کہ آپ کو ثواب ملے گا۔ لیکن ٹھہریے، کیا آپ نے اس کی تصدیق کی ہے کہ یہ واقعی حدیث ہی ہے؟ کیا آپ نے کسی سنی جید عالم سے یا مفتی سے یہ پوچھا ہے کہ جناب یہ ایس ایم ایس کیا میں سینڈ کر سکتا ہوں، یہ میرے پاس حدیث کے نام سے آیا ہے؟ تو یاد رکھیے ایسا نہ ہو کہ کہیں جھوٹی حدیث یا نبی کریم علیہ السلام کی طرف جھوٹی بات منسوب کرنے والوں میں ہم لوگ شمار ہو جائیں۔ تو اسی لیے جب بھی آپ کے پاس ایس ایم ایس آتا ہے اسلامک اور آپ اس کو فارورڈ کرنا چاہتے ہیں، یا آپ اس پر یقین رکھنے سے پہلے کسی سنی عالم کو یا کسی سنی مفتی کو دکھا دیجئے اور اس سے پہلے تصدیق کروا لیجئے کہ کیا میں اس کو آگے فارورڈ کر سکتا ہوں، نہیں کر سکتا۔ صرف بخاری لکھا ہوا ہو، صرف مسلم لکھا ہوا ہو، کتاب کا نام لکھا ہوا ہونا اس کی تصدیق کے لیے ضروری نہیں ہے۔ تو اسی لیے آپ کو چاہیے کہ پہلے اس کی تصدیق کروا لیا کریں۔ نمبر 4 نماز میں طویل قیام کرنا۔ تو دیکھا میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر ہم ان باتوں کو، ان اعمال کو اختیار کریں گے، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ اس کی برکت سے امتحان قبر میں ہمیں کامیابی حاصل ہو جائے گی۔ مزید فرماتے ہیں میں نے پوچھا کہ منکر نکیر کا معاملہ کیسا رہا؟ قبر میں منکر نکیر کا معاملہ کیسا رہا؟ فرمایا اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی عبادت کے لائق ہے۔ منکر نکیر میری قبر میں آئے اور مجھے کھڑا کر کے سوالات کرنا شروع کر دیے، تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟
تیرا نبی کون ہے؟ ان کے یہ سوالات سن کر میں نے اپنی سفید داڑھی سے مٹی جھاڑتے ہوئے کہا اے فرشتو کیا تم مجھ سے سوال کرتے ہو؟ میں یزید بن ہارون واسطی ہوں، میں دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر 60 سال تک لوگوں کو علم دین سکھاتا رہا ہوں۔ میری یہ بات سن کر ان میں سے ایک فرشتے نے کہا اس نے سچ کہا، یہ واقعی یزید بن ہارون واسطی ہیں۔ پھر مجھ سے کہا اب تو دلہن کی طرح سکون کی نیند سو جا، آج کے بعد تجھے کسی قسم کا خوف اور غم نہیں ہوگا۔ دیکھا میرے پیارے محترم اسلامی بھائیو، جو نیک عمل کرنے والے لوگ ہوتے ہیں فرشتے ان کا اکرام کرتے ہیں، جو گناہگار ہوتے ہیں فرشتے ان کے ساتھ بڑی سختی کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ یا دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی قبر کے لیے ابھی سے تیاری کرنے میں مصروف ہو جائیں، خدا نہ کرے قبر کے اندر جانے کے بعد ہمیں پچھتانا پڑے، اس کے بعد پچھتانے کا کوئی فائدہ ہمیں حاصل نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارا کوئی مسلمان بھائی مر جائے اور اس کو مٹی دے دو، تم میں ایک شخص قبر کے سرہانے کھڑے ہو کر یوں کہے یا فلان ابن فلانا، یعنی اس کا نام لے اور اس کی والدہ کا نام لے۔ جیسے مثال کے طور پر کہے یا بلال بن فرزانہ یا بلال بن مریم، اس طرح سے نام لے، اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ سنے گا مگر جواب نہیں دے گا۔ پھر کہے یا فلان ابن فلانا، وہ سیدھا ہو کر بیٹھ جائے گا۔ پھر کہے یا فلان ابن فلانا، اور اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے یوں کہے اذکر ما خرجت من الدنیا شہادت لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وانک رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا وبالقرآن اماما۔ اس کا ترجمہ ہے یاد کر جس پر تو دنیا سے نکلا، یعنی گواہی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، اور یہ کہ تو اللہ کے رب، اسلام کے دین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور قرآن کے امام ہونے پر راضی تھا۔ منکر نکیر جب یہ سنیں گے تو ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر کہیں گے چلو چلو ہم اس کے پاس بیٹھ کر کیا کریں جسے لوگ اس کی حجت سکھا چکے ہیں۔ اگر یہ تفصیلی بھی آپ کو یاد نہ رہے تو اتنا کہہ لیں یا فلان ابن فلان قل ربی اللہ قل دینی الاسلام قل ھذا محمد رسول اللہ۔ تو یہ جوابات اگر آپ کو یاد ہوں گے، یہی جواب اگر آپ اس کو دہرا دیں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے اس میت کا فائدہ ہو جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اس کی بخشش فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مرنے سے پہلے قبر کے سوالات کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔